أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہوا اس طرح کہ حضرت یوسف کے پاس بھائی آئے ہیں اناج لینے کے لیے، اور حضرت یوسف نے کہا ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم میں آپ آئیں گے تو آپ نے اپنے بھائی کو ساتھ لانا ہے، بنیامین کو. اگر اس کو ساتھ نہیں لائیں گے تو آپ کو یہاں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو غلہ ملنے والا ہے. اب وہ آئے ہیں والد کے پاس. فلما رجعوا الی ابیہم، جب والد کے پاس آئے ہیں، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے بابا، منع منا الکیل، اور کیا ہوا ہے کہ بادشاہ نے ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا ہے. فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، بنیامین کو، نقتل، تاکہ ہمیں غلہ مل جائے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، اس سے کچھ نکات نکلتے ہیں. پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت یعقوب کا گھر میں کنٹرول تھا. جو بھی آدمی وہاں سے جاتا تھا، وہاں آتا تھا، کوئی چیز لانی ہوتی تھی، کوئی چیز خریدنی ہوتی تو ان کے کنٹرول میں ساری چیزیں تھیں. اس لیے وہ اپنے والد کے پاس آئے ہیں. بنیامین سے نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ چلو، بلکہ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جہاں جو ہے وہ سمجھدار لوگ جس گھر میں نہ ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ کسی اور حوالے سے سمجھداری ان میں نہ پائی جاتی ہو، تو گھر کا جو سربراہ اس کو چاہیے وہ کنٹرول کرے، وہ چیک کرے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، بچہ کس ٹائم پہ اسکول جا رہا ہے، لیٹ تو نہیں ہو گیا. اگر لیٹ ہو گیا ہے تو اس کی باس پرس کی جائے، پوچھا جائے لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے، تاکہ وہ کنٹرول میں رہے اور اس کی اچھی تربیت ہو، اور وہ غلط معاشرے میں، غلط سوسائٹی میں نہ پڑے، مشکلات کا شکار نہ ہو. بچے وہاں پر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور تربیت سے عاری ہو جاتے ہیں جہاں جس گھر میں بچوں پر کنٹرول نہیں ہوتا ان کے آنے اور جانے پر. تو آنے اور جانے پر، ان کے باہر، ان کے دوست و احباب پر اگر آپ کا کنٹرول ہوگا تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا ہوا کہ ان کے یعقوب علیہ السلام کے آرڈر کی ضرورت تھی، ان کی اجازت کی ضرورت تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں نا، بنیامین بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے. جس طرح یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت پڑی تھی، بنیامین بھی اجازت کے بغیر نہیں جاتے تھے. اس وجہ سے وہاں پر حضرت یعقوب سے انہوں نے کنٹیکٹ کیا، حضرت یعقوب سے درخواست انہوں نے کی کہ آپ کس کو، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں. اور دوسرا ایک اس آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ دیکھیں نا کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا، ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا. یا ابانا، اے ہمارے والد، یعنی ایک پیار سے بات کر رہے ہیں، ایک جو ہے ان کو نفسیاتی دعاؤں میں ڈال رہے ہیں اور پیار و محبت سے بات کر کے اپنا مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں. یہ ایک
قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ پیار سے بات کریں اور اس کی منس پسند بات کی جائے تاکہ وہ آپ کی بات کو مان لے، تاکہ وہ آپ کی طرف توجہ دے۔ اور پھر دوسرا دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیا کہا، معانا انا لہو لحافظون، کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی مجرم خود اپنے آپ پر شک کرتا ہے، جو پہلے جرم کر چکا ہے وہ شک کرتا ہے اور اس لیے وہ اپنی بات میں تاکید لاتا ہے۔ یہاں پر بھی ان بھائیوں نے اپنی بات میں تاکید لائی تاکہ اپنے باپ کو یقین دلوا سکیں، باور کروا سکیں کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ورنہ اس جملے کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف یہ کہہ دیتے کہ والد صاحب انہوں نے مال دینے سے منع کر دیا اور کہا ہے کہ بھائی کو لائیں اور آپ اجازت دیں بھائی ہمارے ساتھ چلیں، بلکہ ساتھ پروٹیکشن کا وعدہ بھی دے رہے انا لہو لحافظون، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہی جملہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب وہ حضرت یوسف کو لے جا رہے تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم یوسف کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہاں پر حفاظت نہیں کی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کالا، یوسف نے کہا حل آمنکم علیہ الا کما آمنتم الا کما آمنتکم علی اخی من قبل، کیا میں تم پر یقین کر لوں جس طرح اس سے پہلے تم پر میں نے یوسف سے متعلق یقین کیا تھا؟ فاللہ غیر حافظا، میں تمہاری حفاظت پر یقین نہیں رکھتا، میں اللہ کی حفاظت پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ ارحم الراحمین، وہ کیا ہے، بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر یقین نہیں رکھتا ہوں، میں اگر اس کو بھیجنا بھی ہوگا تو تمہارے اوپر یقین کر کے نہیں بھیجوں گا، بلکہ میں خدا کی حفاظت میں اس کو بھیجوں گا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کو تجربہ تھا کہ پہلے یہ بھائی یوسف کو لے گئے اور لے جا کر کے انہوں نے کیا کیا، یوسف کو گم کر دیا ہے، کنویں میں ڈال دیا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، پھر کیوں بھیج رہے ہیں بنیامین کو؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت جو یعقوب تھے وہ بہت زیادہ ٹائم گزر چکا تھا یوسف کے واقعے کے درمیان اور اس واقعے کے درمیان، اور اس واقعے کی جو شدت تھی، غم تھا، جو عدم اعتمادی تھی، وہ مان پڑ گئی تھی، اس میں کمی آ گئی تھی۔ دوسرا یہ وجہ تھی کہ یہ بھائی اپنے کیے پر پشیمان تھے، انہوں نے چیک کیا کہ یوسف کو ہم نے گم کیا ہے تو والد کی جو محبت اس میں کوئی فرق نہیں آیا، لہٰذا اس کے بعد اگر بنیامین کو بھی ہم گم کر دیتے ہیں تو پھر بھی والد کی وہی پوزیشن رہے گی، ہمیں ابھی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس بھائی کو بھی گم کریں یا اس کو لے جائیں اور اس کو غائب کر دیں۔ پھر ایک اور وجہ تھی کہ خوش سالی اتنی تھی، سختی اتنی تھی، کات اتنا تھا کہ یہ حضرت یعقوب مجبور تھے رسک لیں اور اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ روانہ کریں۔ اور پھر ایک اور جو ہے وجہ یہ ہے کہ علماء بتاتے ہیں، مفسرین، کہ حضرت بنیامین جو تھے ان سے متعلق خدا نے یعقوب کو تسلی دی تھی کہ اب جو بھائی اس کو لے جا رہے ہیں پہلے والا معاملہ نہیں ہونے والا، لہٰذا آپ اس کو بھیج دیں۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے حضرت بنیامین کو بھیج دیا، کس کے ساتھ؟ بھائیوں کے ساتھ۔ اب کچھ نکات نکلتے ہیں اس آیت سے، پہلا یہ نکتہ نکلتا ہے، دیکھیں انہوں نے کہا کالا حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم، کیا میں تم پر یقین کر لوں اس طرح جس طرح پہلے میں نے تم پر یقین کیا یوسف سے متعلق؟ یہاں پر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ غلطی کرتا ہے اس پر فی الفور اعتماد نہ کریں۔ حدیث میں ہے کہ المومن قیس لا یلدغ من ثقب واحد مرتين، مومن ہوشیار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، وہ کبھی بھی اسے تلخ تجربہ ہو تو اس تجربے سے دوبارہ گزرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بعض اوقات یہ ہے نا، بعض تجربے بہت مہنگے پڑتے ہیں، سستے نہیں ہوتے، مفت نہیں ہوتے، لہٰذا انسان کو زندگی میں پاؤں رکھنے میں سے پہلے، کسی معاملے سے متعلق قدم اٹھانے سے پہلے، اقدام کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے اور اس کے تمام جو رسک کے فیکٹر ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں سمجھ نہ آ رہی ہو، دیکھیں اس کام میں کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، 2 آپشن آپ کے پاس آ گئے ہیں، جاب سے متعلق ہو گئے ہیں یا
پڑھائی اور تعلیم سے متعلق 2 آپشن آپ کے پاس آ گئے ہیں، یا رشتوں سے متعلق 2 آپشن آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو وہاں پر انسان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی، فیصلہ نہیں کر پا رہا، اور دونوں طرف اس کو سیم دکھائی دے رہے ہیں نفع نقصان کے حوالے سے، تو وہاں اس کو چاہیے استخارہ کرے۔ اور استخارہ ہر کام میں نہیں ہے، اس کام میں جہاں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، جہاں دلیلیں واضح ہیں فائدے کی تو کریں، نقصان کی دلیلیں واضح ہیں تو وہاں انسان رک جائے، وہاں اس کام کو بجا نہ لائے۔ لیکن جہاں سمجھ نہ رہا ہو تو انسان کو چاہیے استخارہ کرے، اور پھر استخارے کے لیے بھی معتبر آدمی سے استخارہ کروائے، متقی نیک آدمی سے استخارہ کروائے، جو قرآن کو سمجھ سکتا ہو وہ اس آدمی سے استخارہ کروائے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، مدد مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں، اور وہ بہترین مشورہ دینے والا ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے، استخارہ طلب خیر، خیر سے نکلا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب خیر کرتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ سے جو طلب خیر مانگتا ہے خدا اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اور خدا جو مشورے دیتا ہے، خدا جو انسان کو نصیحت کرتا ہے، خدا انسان کے لیے جو اچھائی کا سوچتا ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ خدا اگر آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کو پوری دنیا اگر تنہا چھوڑ دے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور خدا اگر آپ کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دے، آپ کے ساتھ نہ رہے، تو دنیا ساری آپ کے ساتھ ہو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان، یوسف کا تجربہ ہوا، ایک تلخ تجربہ تھا، تو اس تجربے نے حضرت یعقوب کو فائدہ پہنچایا کہ اس کے بعد حضرت یعقوب نے احتیاط سے مزید تاکید کی، بھیج تو دیا یا بنیامین کو، لیکن تاکید کی، ان پر دباؤ ڈالا، ان سے یہ کہا کہ کیا میں تم پر ایمان لے آؤں، یقین کر لوں، جس طرح اس سے پہلے یوسف سے متعلق تم پر یقین کیا تھا۔ یعنی تھوڑا سا ان پہ دباؤ ڈالا، ایک تلخ تجربے سے گزرے سے۔ اور ایک اور یہاں اس آیت سے سمجھ آتی ہے چیز، انسان تلخ تجربات سے گزرتا ہے، زندگی میں تلخ تجربات رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پیچھے ہٹ جائے، دستبردار ہو جائے اور کام کو ہی چھوڑ دے۔ یہ ہے کہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے تلخ تجربہ ہو، لیکن کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے نفع اور فائدے سے متعلق کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اگر روڈ پر ایک دفعہ کسی ٹھوکر کی وجہ سے گرا ہے تو اس روڈ پر جانا چھوڑ دے، بازار میں اسے نقصان ہوا ہے، غلط مال انہیں اس کو دے دیا گیا، اب بازار جانا چھوڑ دے، خریداری چھوڑ دے، ایسا جو ہے اس انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ڈرائیونگ ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ تلخ تجربات ہوں ان سے انسان درس حاصل کرے، احتیاط کرے، لیکن کام کو نہ چھوڑے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ یوسف کا تلخ تجربہ تھا، اب بنیامین کو لے جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، لیکن تاکید کر دی ہے، ان پر دباؤ ڈالا ہے، ان سے یقین حاصل کر لی ہے، گارنٹی حاصل کر لی ہے، پھر جو ہے وہ بنیامین کو روانہ کر دی ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تلخ تجربے باعث نہیں بننے چاہیے کہ انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، مایوسی اختیار کر لے اور میدان سے پیچھے ہٹ جائے۔ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے نا وہ مایوسی۔ آئمہ اطہار نے بڑی اس کے بارے میں تاکید کی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی خدا کی رحمت سے مایوس ہونا خدا نے کہا ہے گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے، جس کی معافی نہیں ہے۔ بس انسان کو حتیٰ 100 دفعہ بھی کہیں اس کو شکست ہو کسی معاملے میں، اس کو ناکامی ہو کسی معاملے میں، پھر پیچھے اس کو نہیں ہٹنا چاہیے اور اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا تیمور لنگ اس کا نام تھا، اس کو شکست ہوگی ایک دفعہ، مایوس ہو کر کے ایک کھنڈر میں جا کر کے، ایک خرابے میں، ایک پرانے گھر میں جا کر بیٹھ گیا مایوس ہو کر، فوجیں اس کی چلی گئی ہیں، شکست اس کو ہو گئی ہے، ملک اس کا چلا گیا۔ اب وہاں پر وہ دیکھا اس نے کہ ایک چیونٹی ہے جو بار بار دیوار کو کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے، دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ گر جاتی ہے، لیکن وہ اپنا حوصلہ نہیں ہارتی، پیچھے نہیں ہٹتی، وہ بار بار اس کی طرف جاتی ہے، لیکن آخر میں وہ چیونٹی کامیاب ہو جاتی ہے دیوار کو کراس کرنے میں۔ اس سے اس نے درس حاصل کیا کہ انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے خدا کی بارگاہ سے، کوشش اپنی طرف سے ہونی چاہیے، اسٹرگل اپنی طرف سے کرتا رہے،
خدا وندہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو اس کی محنت کا صلہ دے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، خدا عادل ہے، وہ کسی انسان کی محنت کو رائگان نہیں جانے دیتا، کسی کی جو ہے وہ کوشش اور مشقت کو بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا خدا وندہ تعالیٰ۔ اور پھر اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں نے کیا کہا کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، کہ کیا کہا انہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں، فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظًا، تم حفاظت نہیں کر سکتے ہو، کیا ہے، خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے، تمہاری کیا مجال کہ تم حفاظت کرو، میں تم پر اعتماد نہیں کر رہا، اپنے پروردگار پر اعتماد کر رہا ہوں۔ انسان دنیا کا کتنا کہے کہ میں کسی کا محافظ ہوں نا، وہ 100% محافظ نہیں ہو سکتا، بس محافظ کون سی ذات ہے، خدا وندہ تعالیٰ۔ لہٰذا یہی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں دنیاوی وسائل پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، خدا کی ذات پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دنیاوی تمام وسائل آپ کے پاس ہیں، اچانک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے آپ کا ایک لمبا سفر، پلان شدہ جو ہے سفر آپ کا رک جاتا ہے۔ کیوں کہ اختیار آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، خدا کے کنٹرول میں۔ امیر المومنین نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادوں کے تبدیل ہونے سے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے، کہ کوئی پروردگار ہے جو ارادوں میں دخل و تصرف رکھتا ہے، وہ ہے جو فیصلے کرتا ہے، وہ ہے جس کے فیصلے نافذ ہیں، وہ ہے جس کی قوت نافذ ہے، وہ ہے جو کہ سب سے بالاتر ہے، اس سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ انسان عاجز ہے، وہ مکمل نہیں ہے، بس جب مکمل نہیں ہے، انسان عاجز ہے، تو اس ہستی سے اسے توسل کرنا چاہیے جو کہ مکمل ہے، جو عاجز نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ خدا کی دو صفتیں ہیں نا، ان پر آپ یقین رکھ لیں نا، تو آپ توکل کے بغیر اور کوئی کام کریں گے نہیں۔ ایک عادل ہے اور دوسرا قادر ہے، دو صفتیں ہیں خدا کی، عادل ہونا، قادر ہونا، یہ دو صفتیں آپ پر یقین رکھیں گے ان دونوں پر، تو کبھی بھی آپ مایوس بھی نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی آپ اپنے کاموں میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کبھی بھی توکل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ وہ قادر ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں، عادل ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ محنت کے انسان کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا فِي بِضَاعَتِهِمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذَا بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفِظُ أَخَاءَنَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، کہ یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، فَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، کہ جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وَجَدُوا بَضَاعَتَهُمْ، انہوں نے دیکھا کہ اس سامان کے اندر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ ہوا اس طرح تھا، یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھی دے دیا، اناج بھی دے دیا، اور ان کے پیسے بھی واپس کر دیے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ردت علیہم، کہ ان کا جو پیسے ہیں، ان کی جو کاسٹ ہے، وہ ان کو واپس کر دیجیے۔ قالو یا ابانا، کہ اے بابا، ما نبغی ھذا بضاعتنا ردت الینا، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارا یہ پیسے ہیں، ہمیں واپس مل گئے ہیں۔ نمیر اہلنا، ہم اپنے خاندان کے لیے غلہ لائیں گے، وَنَحْفِظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہمارے بھائی کے جانے کی وجہ سے ایک ایکسٹرا ہمیں سامان مل جائے گا جو ایک اونٹ کے برابر ہوگا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ جو سامان ہم لائے ہیں یا لائیں گے، یہ کم ہے، بھائی کو جانے دیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سامان ملے۔ یہاں پر اس آیت میں کچھ نکات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہاں پر خداوند تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور دوسرے بھائی ساتھ رہ رہے، ایک کمبائنڈ فیملی تھی، ان کی مشترکہ گھر تھا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کی کفالت کریں گے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف کتنے کریم تھے، کتنے اچھے تھے، کہ بھائیوں نے ظلم کیا، زیادتی کیے، ان سے پیسے بھی نہیں لیے،
اور پیسے مخفیانہ طور پر، خفیہ طور پر ان کو واپس کر دیے ہیں، تاکہ اس شرمندگی کا اظہار نہ ہو۔ جب آپ کسی سے، خریدار سے پیسے نہیں لیتے نا، پہلے مرحلے میں فوراً وہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے فقیر سمجھا ہے، مجھے گداگر سمجھا ہے، اس لیے مجھ سے پیسے نہیں لے رہا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے پہلے پیسے ان سے لے لیے، پھر مخفی طریقے سے ان کے سامان میں رکھ دیے، تاکہ وہ شرمندگی محسوس نہ کریں، تاکہ وہ پہچان نہ لیں، تاکہ سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں کہ اس آدمی نے پیسے ہم سے کیوں نہیں لیے، اور راز فاش نہ ہو جائے جو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں تھا، کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ہیں اور ان کو نہیں پہچان رہے، یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ اور پھر دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ان کے سامان میں یہ پیسے رکھنے کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ دوبارہ آئیں، ممکن ہے نیکسٹ ٹائم پر یہ اس وجہ سے نہ آ سکیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ان کو واپس کر دیے گئے ہیں، ان کے پاس پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کی مشکل نہیں ہے، اس لیے اس بنیاد پر وہ دوبارہ آئیں گے۔ ایک یہ کہ ان کے پاس پیسے ہیں، دوسرا یہ خیال کریں گے کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے ہم سے پیسے نہیں لیے، پیسے ہمارے مال میں رکھ دیے ہیں، اور نیکسٹ میں جائیں گے تو مال لیں گے تو پھر بھی شاید ہی پیسے ہمارے مال میں رکھ دے اور پھر ہماری بچت ہو جائے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کہا انہوں نے، نمیر و اہلنا، کہ ہم اپنے خاندان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، غلے کا انتظام کریں۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، گھر کا جو مرد ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نان نفقے کا انتظام کرے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا اور جو گھریلو ضروریات ہیں، کھانا ہے اور جو چیزیں ہیں گھر میں، اس کا انتظام اس کے ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو نبھائے۔ اس لیے قرآن میں کہا جائے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت کے لیے سربراہ بنا دیے گئے تاکہ وہ گھر میں کھانے پینے کا، نان نفقے کا انتظام وہ کرے۔ یہاں پر بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک خاتون کام کرتی ہے، اس کے پیسے آیا مرد خرچ کر سکتا ہے؟ جی، اس کی اجازت کے بغیر مرد خرچ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، جو کام کر رہی ہے گھر سے باہر خاتون، اس کے لیے مرد سے اجازت لینی ضروری ہے۔ مرد اجازت دے وہ کام کر سکتی ہے، لیکن جب وہ کمائے گی اس کے پیسے اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر میں نان نفقے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، دوسرا جو لباس ہے اس کے حوالے سے وہ خرچ کرے۔ اس کی مرضی ہے، خرچ کرے تو بہت اچھا ہے، اتفاق ہوگا، محبت بڑھے گی، نہ خرچ کرے تو اس پر زبردستی نہیں کر سکتا مرد کہ وہ گھر پہ پیسے خرچ کرے۔ یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں، اور سوال و جواب اگر ہیں تو خدمت میں حاضر۔ جی مولانا صاحب، بہت ہی اچھا درس ہے آج کا آپ